بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کے رکو نمبر 19 سے آغاز کیا جائے گا. رکو نمبر 19 میں 10 آیتیں، آیت نمبر 153 سے لے کے 163. اس رکو کا بنیادی مفہوم، پیغام جو اہداف قرآن کتاب سے جو شیخ ارشد بشیر مدنی نے لکھا ہے اس میں سے لیا گیا. اس رکو کا کانسیپٹ اس طرح ہے. اس رکو میں صبر اور صلاح کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس رکو میں صبر اور اس کی جزا کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اس رکو میں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا تذکرہ ہے. اس رکو میں کتمان علم کی سزا اور کفر پر مرنے والوں کے لیے کیا سزا ہے اس کا تذکرہ ہے. اس رکو میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے مظاہرے کا بھی تذکرہ موجود ہے. اس رکو سے جس آیت کو ہم پیغام حاصل کرنے کے لیے چنے ہیں وہ آیت نمبر 153 ہے. زندگی کے کئی معاملات جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو کچھ بھی ہمیں مانگنا ہے وہ دعا کے ذریعے مانگنا ہے. بے شک دعا ایک ہتھیار ہے، لیکن اس آیت میں اللہ عز و جل نے دعا کے ساتھ ساتھ ایک ذریعہ ہم کو بتایا ہے. جو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیز مانگنے ہی سے دی جاتی، بے شک مانگنا تو ہے، لیکن ایک ایسا عمل بھی اللہ عز و جل نے اس آیت میں ہم کو بتایا ہے، وہ عمل کرنا خود اللہ سے مانگنا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، آیت نمبر 153 سورہ بقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں جو ایمان لے ہو، یہ خاص خطاب ان لوگوں سے ہیں جو ایمان لے کر آئے. یعنی یہ معاملہ اس آدمی کے لیے جو کافر ہے. جو کافر ہے اس لیے کہ انہیں نماز کے قریب آتا نہیں، اور جو نماز پڑھتا نہیں انہیں کافر ہے. جو کافر ہے انہیں نماز کے قریب آتا نہیں، اور جو نماز پڑھتا نہیں انہیں کفری کر رہا. تو جو نماز پڑھنے والا آدمی ہے اس کو بتایا جا رہا جو تم نماز پڑھ رہے ہیں یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ عبادت بہت افضل ترین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والے جو نماز پڑھتے ہو. دیکھو دو اہم اصول تمہیں دیے جا رہے ہیں، جو اہم ہتھیار تمہیں دیے جا رہے ہیں. زندگی کے تمام تر معاملات کا حل خالی تم یہ معاملات سے کر سکتے ہو. کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا. یعنی نماز اللہ سے مدد طلب کرنے کا ذریعہ ہے. نماز میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد کرنے کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ جو دوسری چیز اللہ عز و جل یہاں پر بتائے ہیں، صبر کے ذریعے بھی اللہ عز و جل سے مدد طلب کرتے رہنا. اور اللہ تعالیٰ تو صرف صبر کرنے والوں کے ساتھی ہیں. یعنی یہاں پر تذکرہ اگر یہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ نماز اور صبر کرنے والوں کے ساتھ، یہ تذکرہ نہیں آیا. اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس لیے کہ جو آدمی صبر کرتا اپنی زندگی میں، کوئی بھی پریشانی آنے دو، چاہے وہ اس کی ہاتھ کی پریشانی ہونے دو یا اللہ عز و جل کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی ہونے دو، کوئی بھی پریشانی میں جو آدمی مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑتا. صبر کرنے والا حقیقی آدمی وہی ہے جو نماز کو نہیں چھوڑتا. اور جس کا صبر ٹوٹ جاتا وہ زندگی کی معمولی مصیبت پر مساجد کے راستوں کو بھول جاتا. چبوتروں پہ زندگی گزار لیں گے، سگریٹ کے چھلے اڑاتے ہوئے زندگی گزار لیں گے، رات بھر جاتے ہوئے زندگی گزار لیں گے، زردے کھا لیتے زندگی گزار لیں گے، پاگل مجنونوں کی جیسی زندگی گزار لیں گے. یا بعض کا معاملہ یہ ہو جاتا کہ جہاں ان کی خواہش تکمیل نہیں ہوتی وہی پرانے چھچورے پنے کے دوستوں میں بیٹھک کرتے ہوئے رات بھر بٹا لیں گے، یہ سوچ کر کہ غم ہلکا ہوتا بھائی کم سے کم دوستوں میں بیٹھے تو. یہ غم ہلکا کرنے کے واسطے آدمی دین سے دور ہو جاتا، اور یہ دین سے دوری اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر صبر کا مادہ ختم ہو چکا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. دیکھو سب سے پہلے ذکر اس آیت میں جو آیا ہے وہ صبر کا ذکر ہے. صبر کرنا, جب تمہارے اندر صبر رہے گا تو ضرور تم صلاح پہ قائم رہو گے. جب تم صلاح پر قائم رہو گے تو اللہ پہ توکل تم تھام کے رکھے ہو. اللہ پہ بھروسہ ابھی بھی تمہارا ہے, لیکن جہاں تم صبر چھوڑو گے, تم نماز چھوڑو گے, نماز چھوڑ دیے, کفر کو دعوت دے لیے, کفر کو دعوت دے لیے, دنیا و آخرت کو تباہ کرنے کی دعوت تم نے اپنے لیے دے لی ہے. اب یہاں پر دو اہم باتیں ہیں. پہلی چیز صبر. صبر کیا ہے, ڈیفینیشن یہ ہم جان لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں یا مدینے میں گزر رہے تھے, ایک خاتون کے چھوٹے سے بچے کا انتقال ہو گیا تھا. وہ اپنے بچے کی خبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, اس کے روتے ہوئے دیکھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ کی بندی صبر کر, صبر کر. تو اس عورت نے نہیں دیکھا کہ کون ہے آدمی, مجھ سے کون کہہ رہا ہے. اس نے کہہ دیا جاؤ تمہیں کیا پتا, جس کے اوپر مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے اسے پتا ہوتا ہے تکلیف کس چیز کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. بعد میں لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے جس شخص کو جواب دیا ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو نے دیکھا نہیں. فوری اس کو اس بات کی ملامت ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی, اجازت طلب کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں معافی چاہتی ہوں اس بات کے لیے کہ میں نے آپ کو ایسے الفاظ میں بات کہہ دی, میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صبر کا ڈیفینیشن دیا. صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ عام طور پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو روتے ہوئے لوگ آپ کو کہیں گے صبر کرو, تو رونے سے خاموش بیٹھ جانے کو صبر کیا جاتا ہے, یہ ہمارے پاس تصور ہے عام طور پہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیفینیشن دیا وہ یہ ہے کہ اے اللہ کی بندی, صبر تو اس وقت ہے جب تجھے صدمہ پہنچے. صبر کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب مصیبت کی اطلاع ملتی, ان ایکسپیکٹڈ چیز زندگی میں کچھ آ گئے آپ کی, وہ دیکھ کے آپ سوچ رہے یہ تو میں سوچا نہیں تھا, اب یہ موقع پہ کیا کرنا. یہ موقع سے نکلنے کے لیے کچھ بھی حلال حرام کی فکر چھوڑ کے اپن کچھ بھی کر لینا کیا, یا موقع سے بدزن ہو کے زبان سے گالی دے دینا کیا, یا یہ موقع سے انتہائی طور پہ ہم بدزن ہو کے اللہ عز و جل کی ہماری زبان سے ناشکری کر دینا کیا, کفریہ کلمات کہہ دینا کیا. ارے ہم کو اللہ تعالیٰ جو سو یہ آزما رہا, کب سے تو بھی زندگی کی مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں. ایسے الفاظ زندگی کے ہم مصیبتوں کو دیکھ کے اگر نکال دے رہے ہیں تو یہ صبر نہیں ہو سکتا. صبر تو تب ہے جب مصیبت دستک دے, اور مصیبت ہمارے پاس وہی آ سکتی جس پہ ہم برداشت کا مادہ رکھتے. اس لیے کہ اللہ عز و جل کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ہر آدمی کو, ہر عورت کو اتنی ہی مصیبت آئے گی, اتنی ہی پریشانی آئے گی جتنا اس کے اندر صبر کا مادہ ہے. تو مصیبت تو تب ہے, صبر تو تب ہے جب مصیبت کی اطلاع ملتی. مثال کے طور پہ عام طور پہ نوجوانوں کو کوئی بھی ایسی بات جو ناگوار گزرتی, اس طرح گالی دینے کی عادت ہوتی. کوئی ماں کی گالی دیتا, کوئی بہن کو گالی دے دیتا, کوئی بھی ناگوار چیز گزری زبان سے گالی دے دینا, کیا کرا رہے, اس طرح. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول یہاں پر دیا, صبر اس کا نام ہے جب مصیبت تم کو آتی. کوئی دواخانے کو گئے, طبیعت کیسی کی ہو رہی تھی, ڈاکٹر ٹیسٹ لکھا, ٹیسٹ لکھے, آپ کو بولا, ٹیسٹ کی رپورٹ آئی, ڈاکٹر کے ہاتھ میں گئی, ڈاکٹر آپ کو بولنے والا ہے آپ کو شوگر ہو گئی. اللہ محفوظ رکھے سب کو. کیا بول رہا ہوں نے, آپ کو شوگر ہو گئی. پہلا خیال جو دل میں آئے گا وہ ایمان کی لہر آئے گی یا شیطان جو وسوسہ ڈالنے والا ہے, دیکھ اللہ تیرے ساتھ ایسا کر دیا, تو نماز پڑھنے والا تھا, تو صدقہ دینے والا تھا, تو روزہ رکھنے والا تھا, تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کر رہا تھا, تو زکوٰۃ دے رہا تھا, مسجد میں چندہ دے رہا تھا, دیکھ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ایسا کر دیا, آ گئی شوگر. صبر اسی کا نام ہے کہ اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع آ جائے, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, میرا توکل میرے رب کی ذات پر ہے. ارے میں دوائیوں پر توکل کرتا ہوں تو رب کی ذات سے, ارے میرا توکل آپ پر ڈاکٹر صاحب یہ شوگر کیا بگاڑنے والی ہے, میرا توکل تو وہو رب العرش العظیم, عرش عظیم کا جو رب ہے اس پر میرا توکل ہے, یہ بیماری اس کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. صبر تو تب ہے جب آپ کو صدمہ پہنچے. بچیوں کا جو مزاج ہے, کئی بچیاں ہیں, لوگ تماشا بناتے, آتے, چہرہ دیکھتے چلے جاتے.
چہرہ دیکھتے چلے جاتے. 30 40 لوگ آ رہے رشتہ دیکھنے کے واسطے, بچی کا چہرہ ریجیکٹ کر کے چلے جا رہے ہیں. اللہ ایسے تمام بچیوں کو صبر جمیل عطا کرے جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا کسی کی نادانگی اور جہالت کی وجہ سے. کتنے مسلمان عورتیں جو رشتے دیکھنے جاتے, بتائیے کبھی رشتہ ریجیکٹ کیے تو اس بنا پر کہ نہیں آپ کی لڑکی میں دینداری نہیں دکھ رہی بھائی ہم کو, کیا کبھی اس بات پر کسی نے رشتے کو ریجیکٹ کیا؟ نہیں. رشتہ ریجیکٹ کیا تو کس وجہ سے؟ رنگ کی وجہ سے, ہائٹ کی وجہ سے, بالوں کی وجہ سے, ناک کی وجہ سے, گھر کی وجہ سے, یہ باتوں کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ کیا رہا. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو گھر میں دین نہیں دکھ رہا بھائی, کیونکہ ہم جب رشتہ دیکھنے گئے تھے اذان ہو رہی تھی, ان کے والد صاحب وغیرہ مرد وہیں ٹھیٹھی ٹاٹا کرتے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی نماز کو نہیں گیا اٹھ کے, یہ کوئی نہیں دیکھتے. دین کی بنا پہ رشتے ریجیکٹ کریا, 100 رشتے ریجیکٹ کریے دین کی بنا پہ, کو پرواہ کی بات دینے سے ترجیح اس بات کو دینا ہے. تو ایسی لڑکی جس کا چہرہ دیکھ کر لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, ایسی لڑکی کو بھی جب بھی ریجیکشن کی اطلاع ملتی ہے, تمہارے آج چہرے کو ریجیکٹ کر دیا گیا, تو اتنی بدصورت ہے, تجھے پسند نہیں کیا گیا, ایسے موقع پر ایسی لڑکی کو صبر کرنا چاہیے. اور صبر کا دامن یہی ہے کہ اللہ نے آج ان سے ریجیکٹ کروا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو ترجیح نہیں دی, تیرا احسان ہے اللہ, ایسے گھر کو میرا سسرال نے بنایا. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت, میرا وکیل تو اللہ ہے, میرا توکل تیری ذات پہ, وہ رب العرش العظیم. اللہ تو عرش عظیم کا مالک ہے, تیرے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے, میں صبر کرتے چلے جاؤں گی, میں صبر کرتے چلا جاؤں گا. زندگی کے تمام تر معاملات میں صبر کا مزاج ڈیفینیشن سمپل انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا, جب اطلاع ملتی زبان کو قابو میں رکھنا. جب اطلاع ملتی شیطان جو وسوسے داتا, وہ وسوسوں کو لے کے زبان پہ بھڑکنا, کھینچیاں چلانا شروع نہیں کر دینا. صبر طبی بات ہے. ہو سکتا ہے شوہر کی وجہ سے بیوی کو تکلیف ہو, تو صبر اس کے لیے وہ جبھی ہے جب شوہر اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا, وہی ٹائم صبر ہے. ہو سکتا بیوی سے شوہر کو تکلیف ہو, تو شوہر کے لیے صبر تبھی ہے جب اس کی بیوی کی زبان سے کھینچیاں چلتی, وہی وقت میں صبر کرنا ہے. ورنہ وہی وقت میں اگر آپس میں دو گروپ ایک جٹ ہو گئے, سینکڑوں طلاقوں کے قصے صرف اسی زبان کی وجہ سے ہو جاتے. بس جب مصیبت ٹوٹ پڑتی کسی کی بد اخلاقی کی شکل میں, کسی کی بدتمیزی کی شکل میں, کسی کی مار پیٹ کی شکل میں, کسی کی جہالت کی شکل میں, یا کسی کے ظلم و ستم کی شکل میں, وہی موقع پہ صبر کرنا ہے. ان تصبروا وتتقوا, صبر کر لو, اللہ کا تقوی اختیار کر لو. لا یضرکم شیئا, دنیا کی کوئی طاقت تمہارا ذرہ برابر بھی برا نہیں کر سکتی. اور صبر کی انتہا کیا ہے؟ کب تک صبر کروں بولتے لوگ, کب تک بھائی صبر صبر صبر, سنتے سنتے بیزار ہو گیا, میں مایوس ہو گیا. بس ایسی لوگ بعض وقت بولتے اللہ محفوظ رکھے ہم کو, ہم سب کو ایسا بولنے سے. اب مایوس ہو گیا, بس نہیں ہوتا, کیونکہ بعض جینٹس بھی رہتے جن کے رشتے نہیں ہوتے, اب مایوس ہو جاتے, رشتے نہیں کرتے. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ایسا حوصلہ دیا, ایک انتہا بتائی, ایک انتہا اللہ عز و جل یہ بتائی, وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ, اس لمحے تک صبر کرتے جا جب تک کہ اللہ تیری زندگی کا فیصلہ نہ کر دے اس معاملے میں. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ, یہاں تک کہ اللہ عز و جل فیصلہ نہ کر دے. تو پہلی چیز صبر ہے. صبر کے ساتھ ساتھ نماز, نماز کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کے وسائل. کیونکہ آدمی اگر خالی ایسے ہی بیٹھے ہوا ہے, میں صبر کر رہا ہوں بھائی, میں نماز پڑھ رہا ہوں بھائی, حالات نہیں ہو رہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, مسجد میں گھنٹوں گھنٹوں گزار دے رہا, راتوں میں عبادتوں میں گزار دے رہا, لیکن کچھ حرکت نہیں ہے اس کے اندر, وہ چیز بھی انشاءاللہ اس پوائنٹ کے اندر بات آئے گی. تو پہلی چیز صبر ہے. صبر کے 3 طریقے علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بتائے ہیں. 3 موقعوں پر انسان کو صبر کرنا چاہیے. 1 2 3. تیسرے موقع میں شیخ نے کہا 2 قسم ہے. اول چیز یہ ہے کہ آدمی صبر اس وقت کرے جب وہ اللہ عز و جل کی اطاعت کر رہا ہے. اطاعت کے موقع پہ صبر کرنا پڑتا. پہلا طریقہ صبر کا, جیسے مثال کے طور پہ ہم روزہ رکھتے, روزہ رکھنا اللہ عز و جل کی اطاعت میں سے, تو دن بھر صبر کرنا ہے. تو جو چیز حلال ہم کرتے ہیں, جو اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں, اس میں بھی صبر کرنا پڑتا. مثال کے طور پہ آپ دکان ڈالیں, دکان ڈال دی, آپ سارا اسٹاک بھر دیے, سب چیز لگا دیے,
پہلے دن دکان کھولے آپ سوچے تھے اچھا گرا کہیں گا، نہیں ہوا. دوسرے دن ایسا ہو گیا، 1 مہینہ گزر گیا ایسا ہو گیا، 3 مہینے ہو گئے ایسا ہو گئے. اب آپ کو فکر لگی کہ بھائی کچھ تو بھی سامنے کی دکان والے کرا دیے جیسا دکھ رہا میرے کو، تو میں بھی کسی اور ایک کو ڈھونڈنا پڑتا. اس لیے کہ جتنے ہوٹلاں رہتے نا، یہ ہوٹلوں کے کاروبار اکثر جادوگری کے ہیں. انہیں اس پہ چلاتا، انہیں اس پہ چلاتا. اور افسوس کی بات یہ جادو کفر ہے، وہ کفر بھی کافروں سے کراتے. کس سے؟ میتھروں سے. اس لیے بعض سلیکٹڈ ہوٹلاں ہیں، اب نام یہ کہ ویڈیو لائیو جانا نہیں بولتا میں، بعض ہوٹلاں ہیں وہاں کھانا چائے پانی جائیے مت، کیونکہ ہم تو یہ سنے ہوئے کاؤنٹروں کے نیچے سوراں گڑے ہوئے ان کے، بندر سور ایسی قربانی دینا گراہک آنے کے واسطے. روڈ اتنی رکھی دیکھیے، روڈ پہ ٹریفک نہیں ہے مگر ہجوم لگے ہوئے ہیں بس. جادوگری چل رہی. اللہ عز و جل ہی دیتا، جادو بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا، مگر ان تصویروں تمہیں صبر کرنا چاہیے. تمہاری دکان نہیں چل رہی، تمہاری ہوٹل نہیں چل رہی، سامنے والا کچھ بھی کرا دیا ہوگا، اللہ عز و جل کا کلام موجود ہے. تمہارے حق میں ہے رزق دینا، اللہ عز و جل توکل کرو، تم حرام راستے پہ مت جاؤ. بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا صاحب، 8 سال سے بچے دیکھ رہے ہیں، جو آ رہا ریجیکٹ کر کے چلے جا رہا. اب اماں باوا فوٹو لے کے نکل کے کس کے بعد بھی جاتے، یہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا. مل صاحب ذرا دیکھیے، اچھا 3 لیمبو لے کے آؤ، 1 مرغی لے کے آؤ، انڈے لے کے آؤ، گاڑ دو، سبل گاڑ دو، اس کے سر پہ سے جو سا وار کے انڈے پھوڑو، کالا کوا وار کے پھوڑو، اس کو چوک میں لے جا کے کبوتروں چڑیوں کو آزاد کرو، بولو انہیں بھی آزاد ہو جاتی. تصویروں رشتہ نہیں آ رہا، اب رکے ہوئے ہیں حلال طریقے سے. مردوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، کیونکہ نوجوانوں میں اکثر بڑی اہم گزارش ہے والدین سے، بچے بڑے ہو گئے تو شادی کر دو. کیونکہ بعض والدین ایسی شرط لگا کے رکھے لڑکوں کے لیے، میاں کم سے کم 800,000 آدمی کا تو ولیمہ ہوتا، اتنے پیسے جمع کر لو تمہاری شادی کر دیتا ہوں. کتنے چپنا گھسنا پڑتا. 1000 آدمی کا کھانا، ایک آدمی کو اگر 100 روپے کی بھی پلیٹ کا کھانا کھلا رہے، 1000 into 100 کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ روپے. تو کھائیں گا کیا کریں گا انہیں؟ 1 لاکھ روپے تمہارے کھانے کو واسطے لگی دیں گا انہیں، وہ بھی 1000 تو منیمم بروں میں، 1000 کا تو ہے نہیں آج کے زمانے میں کھانا. کیونکہ جیسا فہرست بنتی رنگا یاد آنا شروع ہوتے، لال رنگ بھی بنائیں گے مرغ، ہرا رنگ کا بھی بنائیں گے، پیلے رنگ کا بھی بنائیں گے، کاجو رنگ بھی بنائیں گے، چکن رنگ بھی بنائیں گے، پورا بوجھ اس کے اوپر. یہ بوجھ ڈال کے نہیں کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 بکری کیوں نہیں کر دو ولیمہ. جتنی استطاعت اتنا کرتے. ایسے نوجوان جن کی ابھی شادی نہیں ہو رہی، آپ کی جسم کی گرمی نفس کی خواہش مٹانے کے واسطے اللہ کے لیے یوٹیوب پہ جا کے گندے چیزاں مت دیکھیے. کیونکہ جو چیز آپ حلال کام ہے، آپ کو ابھی شادی نہیں ہو رہی، بچنا ہے. شادی حلال کام ہے، نہیں ہو رہی، حلال کی دھن میں تم ہے، صبر کرنا پڑتا. اللہ عز و جل دعا اللہ تعالیٰ تمام نوجوان جن کے دل میں بے چینی و بے قراری میرے اللہ قبول کر لے، سب کے نکاح آسانی سے کرا دے. آمین. لڑکیوں کے بھی نکاح آسانی سے کرا دو اللہ عز و جل. خالی آمین بولے تو نہیں ہوتا. آگے تقریر کے تیسرے حصے میں جائیں گے ہم کیا کرنا پڑتا. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم شيئا. ارے تم صبر کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، دنیا کے قدر ذرہ برابر تمہارا کچھ بگاڑنے والی نہیں ہے. شیخ محترم نے کہا صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی جب حرام سے بچتا وہ موقع پہ بھی صبر کرنا پڑتا. حرام سے بچ رہا، بھائی میک ڈونلڈز میں، پیزا ہٹ میں، ڈومینوز پیزا ہٹ میں سور کا پیزا ملتا، معلوم آپ کو؟ ڈومینوز جو پیزا کی دکان ہے وہاں سور کا پیزا ملتا. وہاں پیزا کھانے جاؤ مت آپ، وہی پلیٹ میں PIG کا بھی آ رہا کرتے، وہی پلیٹ میں آپ ترکاری کا بھی کھا رہے تھے، وہی چھورے سے اس کے بھی 4 ٹکڑے کر رہا، وہی چھورے سے اس کے بھی 4 ٹکڑے کر رہا. تو لے اچھی جگہ یہ مت، بھائی میں حرام سے بچنا چاہ رہا ہوں. ارے پھر نہیں کھانا پڑتا آج کرم چکن، صبر کرو. میک ڈونلڈ میں چلے گئے، پیزا ہٹ میں چلے گئے، آپ کو وہاں فتوے لگے ہوئے رہتے، ڈپلیکیٹ 50 روپے 100 روپے 150 روپے کی. مدرسہ مہاراشٹر کا ہے، یہاں اتنا بڑا جامع نظامیہ ہے، ادھر جماعت ریدیس لنگر ہاؤس میں حیدرآباد میں کھول کے فتوے یہاں کے نہیں رہتے. مہاراشٹر کے کون سے گلی کا فتوا لیتے، لگا دیتے حلال. اس کو آپ پوچھیے یہاں پون پیزا ملتا کیا سور کا؟ ہاں بتا حلال ہے، بتا ہاں حلال ہی سے بتا. اس کو حلال کی تمیز نہیں مان. حلال یہ لگا کیا سمجھتے؟ ایسا کاٹنے کو، چھری زگزیگ چلانے کو حلال سمجھتے ہندو. کیونکہ ہندوؤں میں جو سردار جیاں ہیں وہ جھٹکا مار کے کاٹتے. ایک حلال سلاٹرنگ کو اس کو سمجھتے، چھری 3 بار چلنے کو حلال بولتے نا، ایک جھٹکا مارنے کو. تو جھٹکے کا نہیں کھاتے ہندو، سردار جیاں جھٹکے کا کھاتے. تو لہذا اس کو سور کا بھی پوچھیں گے حلال ہے وہ تو وہی فتح بتاتا ہوں.
ڈومینوز میں جائیے فتوا لگا ہوا رہتا پان حلال نہیں فتوا نہیں ریڑ. حلال کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. ہندو بول کے کاٹا تو حلال ہوتا جانور. مسلمان ہونا, مسلمان نے پرسوں ہم پڑھے, شیخ نے کیا کہا بن باز نے, نمازی ہونا, نماز پڑھنے والا ہونا, کفر نہیں رہنا. نمازی آدمی بولا بسم اللہ اللہ اکبر تب کھائیے. نہیں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, نہیں نماز پڑھتے لیفٹ سائڈ مڑ کے صراط الغوثیہ بھی پڑھ رہا, اس کا بھی نہیں کھا سکتے. ان تصویرو صبر کرو. تو صبر کی دوسری قسم یہ, حرام سے جب ہم بچتے, وہ موقع پہ بھی خواہش ہوتی بھائی آج نہیں کرنا پڑ رہا, چھوڑ دو. آپ کو قرضے کی ضرورت ہے, بیٹھے بیٹھے آپ کو 50 سال مل رہے ہیں بھائی, صبح صبح فون آ جا رہا, سر یہ اکاؤنٹ از ایلیجبل فار 5 لاکھ روپیز کریڈٹ کارڈ بول کے فون کال آتا. نہ اماں کی رشتے دار انہیں, نہ اپنے بابا کی رشتے دار, کئی کو پھوکٹ میں دے رہی, سمجھ نہیں آ رہا ہے کریڈٹ کارڈ. آپ حرام سے بچنا چاہ رہے, لوگ بولے بھائی یار کیا پریشانی ہے, روپے کریڈٹ کارڈ دیو گھسو. لوگ گھس رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, گول گنڈا کے نالے میں کاٹا پھینک دے رہے ہیں, بہہ کے چلے جا رہا ہوں کدھر. تو بھی حرام. لوگ اتنے پوزوں والے ہو گئے, کریڈٹ کارڈ رکھ کے ریلائنس میں جا کے ترکاری خرید رہے ہیں, وہ حرام کے پیسے کا سالن بن رہا, شیروا, کھٹی دال, میٹھی دال, کریڈٹ کارڈ. انشاءاللہ سورہ یہی اس آیت, اس کے آگے ایک دن میں انشاءاللہ سود کے اوپر تفصیلی طور میں انشاءاللہ بتائیں گے کتنے کیٹیگریز میں سود جو ہے سو داخل ہوتا ہے اور سود کی بیسک رولنگ کیا ہے. تو شیخ نے کہا دوسرا طریقہ صبر کا یہ ہے کہ آدمی جب حرام سے بچنے کی کوشش کرتا وہ ٹائم بھی صبر کرنا پڑتا. آدمی زنا کے پاس نہیں جانا چاہ رہا تو نفس پہ قابو رکھنا پڑتا, شادی اگر کرنا چاہ رہا تو روزے رکھنا پڑتا, صبر کرنا پڑے گا. آدمی بینک کا لون لینا نہیں چاہ رہا, پیسے نہیں آج اس کے بعد, خالی زندگی کی چیزیں چلے ہوتے پیسے, دال دہی کھانا حلیم سب کر لے سکتا, اب صبر کرنا پڑتا. غیر ضروری لوگوں سے بھیک بھی نہیں مانگیں گا, حرام طریقے بھی نہیں لائیں گا, رہن پہ سونا لے جا کے نہیں رکھیں گا, اس لیے کہ اپنے پاس مسلمانوں میں آپ دیکھیے جتنے مارواڑیوں کے رہن سینٹر آئیں اکثر آپ کو وہاں برقعے ہی دکھتے ہیں, بڑی مجبوری. اور لوگ آ کے بولتے ہیں سونا نہیں ہے گلے میں, رہن رکھا کے زندگی چلا رہے ہیں. اتنا ایسا بولنا چاہیے کبیرہ گناہ کر کے زندگی چلا رہے ہیں, ایسا بولنا. سونا تک نہیں ہے پہ, شادی میں گلا لنگا دیکھ کے جانا پڑ رہا, کوئی نہیں ہے, گھر چلانے. ارے ارو بھائی حرام کو بھی اب جو سو ایسا پریشانی کا لباس پہنائیں گے. پہلے خواہشوں کو لباس پہنا دیے جو سو پریشانی کا, اب حرام کو پریشانی کا لباس پہنا دیے. کبیرہ گناہ کر کے دعوت کھلا رہا ہوں بیٹے کی, ایسا بولنا. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے ولیمے کا کھانا کھلا رہا ہوں بیٹے کا, ایسا بولنا. کیونکہ جو سود لینے اور دینے والا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دیتا ہے, ایسا بولیے آپ. جتنے بھی سود ہیں پھر کیا کرنا عمل صاحب, سونا بیچ دینا عمل صاحب, پیسے خود خرید لینا. کیونکہ عورتوں کو تو خواہش رہتی نیا نیا پہننے کی, بیچے تو گئے لائیں گے تو نیا چاہتا, نہیں امی دیے سو ہے, ابا دیے سو ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ہار ملا تھا, ایک ہار تھا. انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کو شادی کے موقع پر ان کا وہ ہار تحفے میں دے دیا تھا. اولاد جو ان کے شوہر تھے جنگ بدر تک اسلام قبول نہیں کیے تھے. جنگ بدر میں مسلمانوں کو قیدی بنا لیا گیا, کفار کو. اس میں ان کے شوہر ابو العاص بھی آ گئے. ہر ایک کو یہ کہا گیا تمہارے گھر والوں سے فدیہ لاؤ, ٹیکس چھوڑتے. تو ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت خدیجہ کا جو ہار آیا تھا تحفے میں, اپنے شوہر کو چھڑانے وہ ہار بھیج دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہار آیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یہ ہار ہم واپس دے دیں گے. وہ بھی مشورہ کس سے ہو رہا, صحابہ کو پوچھ رہے ہیں, اگر تم کہہ دو تو یہ میں ہار اس کو واپس دے دوں, اور ابو العاص کا فدیہ یہ طے کریں گے کہ ہم اس کو اس شرط پر چھوڑیں گے کہ وہ مکہ جا کر میری بیٹی کو واپس بھیج دے, اس کا فدیہ بنا لیں گے. مشورہ صحابہ سے ہو رہا. ایسی انصافی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. رہن پہ بھی رکھا کے پیسہ بھیجا سکتے تھے ہوں گا, اس زمانے میں یہودیاں بھی تھے سونا رکھ کے پیسہ دینے والے, مگر ہار بھیجا دیے. تو صحابہ کرام کی سنت ہے بھائی دولت آپ کن ہے, دولت خالی کیش کو پیسہ مت سمجھیے آپ, سونا بھی آپ کی دولت ہے.
گھر کے اندر جو سامان ہے وہ بھی آپ کی دولت ہے، آپ کی گاڑی، سب چیز آپ کی دولت کے اندر شمار ہوتی. ہاں کیٹیگرائزیشن الگ ہے کہ بعض پہ زکوٰۃ نکالنا ہے، بعض پہ زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے. تو ان تصبروا، تو صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ جب آدمی حرام سے بچنا چاہتا ہے وہ موقع پہ بھی صبر کرنا پڑتا. صبر کیسا کرنا پڑتا؟ لوگوں کے ٹونچے بھی سننا پڑتا. یہ صبر 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 کے اس میں تم بچوں کا خرابہ کر دے رہے ہیں، حلال 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 کی دھن میں کیا زندگی تباہ کر لیتے. حالت دیکھو کیسی ہو گئی، کھانے کو تم لوگوں کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو تم لوگوں کو کپڑا نہیں ہے. ایسے بولنے والے بہت رہتے، جس کے جم میں کریڈٹ کارڈ رہتے نا انہیں ہی بولتے. جس کا بینک میں سیونگ اکاؤنٹ رہتا، انٹرسٹ آتے رہتا، اوپر کی ملی نکالتے رہتے، اصل ویسی جمی ہوئی رہتی، انہیں بولتے. جب تم حرام سے بچنا چاہیں گے تو صبر کرنا. تیسری بات علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ کہی ہے کہ صبر کی تیسری قسم یہ ہے، تیسری میں 2 قسمیں. اول قسم یہ ہے کہ وہ جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں، جو آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے اس پہ صبر کرنا. آپ کا کچھ اختیار نہیں، آپ سارے وسائل اختیار کر لیے، بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک دم بخار آ گیا، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ محفوظ رکھے. اب آپ کو صبر کرنا پڑتا، کچھ اختیار ہی نہیں تھا آپ کا. آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار آ گیا، اختیار آپ کا کچھ نہیں تھا. صبر کرنا، آج یہ کام نہیں ہو سکتا، میں سوچا تھا یہ کام کروں گا، یہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا. ایسی چیزیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بادل آئے، ایسی زور کی ہوائیں چلی، گھر کا چھت اکھڑ کے چلے گا کسی کا. آپ کا کچھ اختیار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا. ایسے چیزوں پر صبر کرنا، وہ معاملہ جس پہ ہمارا کچھ اختیار نہیں رہتا اس پر صبر کرنا چاہیے. دوسرا شیخ محترم نے کہا، یہ بڑی اہم بات ہے، کہا تیسری میں دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی. دوسرا وہ چیزوں پر انسانوں کو صبر کرنا چاہیے جو آزمائش خود انہیں اپنے ہاتھ سے خرید لیتا. ایک تو اللہ کی طرف سے آتی، صبر کرنا پڑتا. دوسرا تم آپ کو بولے دیکھو بھائی انٹرسٹ مت لیو، پچھتائیں گے. آپ جا کے آپ کی تنخواہ ہے 25-30 ہزار، آپ ایسی گاڑی لے لیے جس کی قیمت ہے 5-6 لاکھ روپے، 50,000 لاکھ روپے دے کے گاڑی لا لیے. فرسٹ مہینے کا انسٹالمنٹ، 2 مہینے کا انسٹالمنٹ، 3 مہینے کا انسٹالمنٹ بھرتے رہے. اس کے بعد گھر میں کچھ حالات ایسے ہوئے، والد صاحب کے دواخانے کا بل تھا، فلاں والدہ کو دینا تھا، فلاں بھائی کی شادی تھی، فلاں بھائی کو باہر بھیجانا تھا، ویزے میں پیسے چلے گئے. اب آپ کو ایسا ہو گیا کہ کسی مہینے کا انسٹالمنٹ بھرنے پیسے برابر نہیں ہے. 1 مہینہ چلے گا، بینک والا نوٹس بھیجا، 2 مہینہ چلے گا، بینک والا نوٹس بھیجا. آپ تھوڑے بھرنے جا رہے ہیں، آپ کچھ تو بھی کرنے جا رہے ہیں. ایک دن ریکوری ٹیم آئی، گاڑی اٹھا کے لے کے چلے گئی. اس پہ بھی صبر کرنا پڑتا. اپنے لوگ ہوشیاری پہ ہوشیاری، ایک ڈیلنگ پہ دوسری ڈیلنگ مارتے. ارے بھائی یہ چھوٹ گیا نا، ایک کام کرو، کون سی بینک سے لے؟ تو آندھرا بینک سے. ایس بی ایچ میں کرو، لون اپلائی کرو، لے کے پھوپے پھینکو ان لوگوں کے پیسہ. بہت ہو گیا، پیسے پیسے پیسہ لے، اور ایک انٹرسٹ کے لون لے کے پیسہ پھینک. ایک لون بھرنے، دوسرا لون اٹھاتے لوگ. اس کو بھر دیے، اس کو کہاں سے بھرتے؟ انہیں پھر 2 مہینے کے بعد آتا، گھر میں کا سامان اٹھا لیتا، گھر میں کے گاڑیاں اٹھا لیتا. اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد اخبار میں آ جاتا، ہاؤس نمبر 1-2-3-4- فلاں فلاں بستی، یہ گھر کے بازو، یہ گھر کے بیچ میں، ان کا گھر آکشن کے لیے اخبار میں آ گیا کیونکہ انہوں نے قرضہ لیے تھے، ادا نہیں کرے. انسان کی اپنی ہاتھ کی پریشانی، اللہ نے کہا انسان کی پریشانیاں خود اس کے ہاتھ کی کمائی ہے. جو چیزوں میں نہیں جانا بولے تھے گئے، پریشانی. بچی کی شادی کے واسطے اتنا لیے بچی کو بچے ہو گئے، مگر ابھی بھی قرضہ ادا ہوتے چلا جا رہا. بڑی بچی کا قرضہ ادا نہیں ہوا بابا، چھوٹی بچی بڑی ہو گئی، کچھ تو بھی مدد کرو. دیکھیے آپ اپنے ہاتھ سے پریشانیاں ڈالتے جا رہے ہیں، صبر نہیں ہو رہا. جو حالات ہو گئے تھے جان دو، توبہ استغفار کے لیے نہیں، اور لاؤ بابا، اور لاؤ بابا، کچھ تو بھی لاؤ بابا، بچیوں کو گھر سے بھیجاؤ بابا. اپنی زندگیوں کو اوپر ایسا کر لیے، سکے لکڑیاں جما لیے پورے بوجھ. ایک کاڑی کھینچے تو آگ لگ جاتی، دنیا اور آخرت جل کے رہ جاتی. اللہ اکبر. تباہ کر لے رہے دنیا اور آخرت کو اپنے. اللہ صبر کرنے والا بنا دے جیسا صبر کرنے کا آتا ہے. تو 3 موقعوں پر شیخ محترم نے کہا صبر کرنا ہے. آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر.
کتنے قسم کا ہے صبر؟ تین میں 2 قسم کا. بالصبری، صبر کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس وقت کرنا جب مصیبت آتی. صبر کی اور ایک قسم کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے لا رہے ہیں اپن، اس پہ بھی صبر کر لینا، چھوڑ دینا. صبر کا مطلب یہ ہے دین پہ مضبوطی سے جمے ہوئے رہنا. حالت پریشان ہے تو اور حرام طریقے کر کے، اور گندے کام کر کے، اور گناہ کے کام کر کے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرنا. دین پر جم کے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنا. اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ارے ہم کسی بینک کا، کسی کریڈٹ کارڈ کا، کسی مٹی خور کا، کسی چھٹی والے کا، کسی ڈائری والے کا سہارا نہ لیتے. ارے ہمارا توکل وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ارے عرش کا مالک جو ہے اس پر ہمارا توکل ہے. مصیبت آ رہی تھی صحابہ کے پاس، وادی حمراء الاسد میں بیٹھے ہوئے، جنگ احد کے دوسرے دن 1500 کا لشکر. کسی کو یہاں مار لگے ہوا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کے بھائی شہید ہو گیا، کسی کا ماموں شہید ہو گیا، مگر بیٹھے ہوئے. مشرکین مکہ ایک آدمی کو بول بھیجے کہ مسلمانوں سے کہو جو وادی حمراء الاسد میں بیٹھے ہوئے ہیں نکل کر بھاگو. ہم اس واسطے نکلے تھے احد کے میدان سے مکے کی طرف، ہماری نئی فوج کو لینے کے آگے تھے، ہماری تازی فوج آ گئی، اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، پورے مسلمان ختم ہو جائیں گے. جیسے مسلمان کو اطلاع ملی، کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ارے جو مصیبت آتی آؤ، ہمارا توکل اللہ عز و جل کی ذات پر ہے، وہی ہمارا وکیل ہے. واصبر حتی یحکم اللہ. اور صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت تک کرنا جب تک کہ اللہ عز و جل کا فیصلہ نہیں آ جاتا، ہمارا رشتے کا پیغام نہیں آ جاتا، ہماری دکان میں برکت نہیں کھل جاتی، ہمارے لیے دوسرے کاروبار کا انتظام نہیں ہو جاتا، ایک ویزا ختم ہو گیا دوسرے ویزے کا انتظام نہیں ہو جاتا. واصبر حتی یحکم اللہ. صبر کی انتہا یہ ہے، صبر کا ڈیفینیشن یہ ہے. آگے بڑھیے. دوسری بات اللہ عز و جل نے اس آیت میں کہی، کس سے مدد طلب کرنا ہے؟ دوسری چیز کس سے مدد طلب کرنا ہے؟ صلاح. صلاح کے معنی دعا کے ہیں. قرآن مجید میں جب ہم صلاح پڑھتے تو ایک سورہ ہمیشہ پڑھتے. کون سا سورہ ہے وہ؟ سورہ فاتحہ نہیں، فاتحہ. کیا ہے وہ؟ فاتحہ. قرآن پڑھتے خود ایک ہی جگہ مجہول ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بس اس کے علاوہ کہیں بھی مجہول نہیں ہے. فاتحہ، سورۃ الفاتحہ. ایک آیت اس میں ایسی ہے جس میں زندگی کے سارے معاملات کے لیے آپ دعا مانگتے رہتے اللہ سے، سارے معاملوں کے لیے. اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آیت، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت سے مراد یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ، یہ بھی ہے، اور عبادت سے مراد وہ بھی. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا جن کاموں سے اللہ عز و جل نے رکنے کے لیے کہا ان سے رکنا بھی عبادت ہے، جن کاموں کو اللہ عز و جل نے کرنے کے لیے کہا وہ کام کرنا بھی عبادت ہے. جو میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ یہ نماز میں اور مسجد کے باہر، میری منڈیوں میں، میری دکان میں، میری آفس میں، میرے گھر میں، میرے بیوی کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، میرے خاندان والوں کے ساتھ، میری شادی میں، میری ولیمے میں تیری عبادت کرتے رہوں، میری مدد کرنا. وہ ایاک نستعین، ایاک نعبد. عہد کریں اللہ میں آپ کی عبادت کروں گا، میں آپ کی اطاعت کروں گا، شادی کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، گفتگو کے معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں، دوستی کے معاملے میں، دشمنی کے معاملے میں. ایاک نعبد، میں عہد کرتا ہوں اللہ تعالی عبادت کروں گا، جا کے جو کام تو نے کرنے کے لیے کہا وہ کروں گا، جس کام سے آپ نے رکنے کے لیے کہا اس کام سے رکوں گا، بس آپ میری اللہ عز و جل و ایاک نستعین میری مدد کر دینا بس، تاکہ میں جمع رہوں دین کے اوپر. تو اس آیت کے ذریعے ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے زندگی کے سارے معاملات کے لیے مدد طلب کرتے. جب بھی یہ آیت آ رہی آپ کی زندگی کے سارے مسائل کو ذہن میں رکھیے، اللہ میں اطاعت کرنے تیار ہوں، اللہ بس تو میری مدد کر، مجھے توفیق عطا کر کے میں دین پہ جمع رہوں، مجھے توفیق عطا کرنا کہ میں حرام سے بچا رہوں، مجھے توفیق عطا کرنا کہ میں حلال سے محبت کرتا رہوں. دوسرا، زندگی کے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں بے تجربے کاری اور جلد بازی کے فیصلے ایسے کرتے ہم، بعد میں کچھ بھی سمجھے نہیں آتا. اپنے آپ کو جیب میں اگر نوٹ رہی سمجھے نہیں آتا، کیا ہونا الے، کیا ہونا الے، خالی بس نوٹوں کی بارش. میں وہ کر لینا سوچ رہا ہوں، میں یہ کر لینا سوچ رہا ہوں، میں وہ دکان کرنا سوچ رہا ہوں، میں وہ شادی کرنا سوچ رہا ہوں، میں باہر چلے جانا سوچ رہا ہوں، نہیں میں باہر آ جانا سوچ رہا ہوں، میں قطر جانا سوچ رہا تھا، نہیں اب دبئی جانا سوچ رہا ہوں. تم ہی سوچ لیتے سب. اللہ عز و جل نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ارے زندگی کے معاملہ میں اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو.
اور مدد طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلاح کے ذریعے جو طریقہ بتایا وہ صلاۃ الاستخارہ ہے. کون سی صلاح ہے؟ کیا کرنا؟ باہر جا رہے ہیں تو ای ٹی وی کیو ٹی وی لگا لے کے بیٹھنا, فون کرنا, مول صاحب میں دبئی جانا چاہ رہا ہوں, ویزا آ رہا, ذرا استخارہ کر کے بولیے. اچھی بات, پیچھے جاتے ہو ذرا گاؤں چھوڑتے, ہاں میں استخارہ کر لیا, آپ مت جائیے, حالات ٹھیک نہیں آنے والے 1 منٹ. پھر استخارہ کے اور ایک طریقہ, استخارہ کر لیے, کر لے کے سو گئے, اٹھے, لال رنگ دکھ گیا امی, نکو جا بیٹے, سو گئے. کسی کو گائے کا گوشت دکھ رہا, کسی کو پالک کی بھاجی دکھ رہی, ہاں پالک کی ہرے رے, ہرا رنگ اچھا ہے, جاؤ تم آگے جو کام کرو بیٹے, دکان ڈالو. مذاق, بدعات, کھیل دین کے نام پر. یہ ملا جتنے بھی آ رہے ہیں, یہ جو ای ٹی وی کیو ٹی وی پی ٹی وی اے ٹی وی بی ٹی وی پہ آ کے جو سو لوگوں کو بہکا رہے ہیں استخارہ کے نام پر. استخارہ کا طریقہ یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا یہ کہ صحابہ اکرام بولے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنا ہے, بغلی خبر کھودیں گے یا سیدھی خبر کھودیں گے؟ سیدھی خبر ایسا اسکوائر باکس, بغلی کے ساتھ اسکوائر رہتا, رائٹ سائڈ میں جہاں میت کا ہاتھ آتا تھوڑا اندر گڑا مارتے, وہ بغلی خبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا معاملہ ہو گیا, صحابہ بولے بھائی دونوں طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے اپنی زندگی میں, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا کریں گے اپن؟ اب اللہ اکبر, سورہ فاتحہ دوسرا سورہ, رکوع سجدہ, 2 رکعت نماز پڑھے. علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا استخارہ کی دعا جو ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی کر سکتے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی کر سکتے. اتحیات پڑھ لیے, درود ابراہیم پڑھ لیے, دعائیں معصورہ کر لیے. اب آپ کی زندگی کا معاملہ یہاں رکھنا, دکان ڈالنا چاہ رہے ہیں, بچی کے لیے 1 سے 2 رشتے آئے, کون سے رشتے کے لیے آگے بڑھوں, دین کو ترجیح دوں یا خوبصورتی کو ترجیح دوں, کون سا بچے کو چنوں, ایک بچے راشن کی دکان ہے, ایک بچہ باہر اس کا دبئی کا ویزا ہے, کون سے بچے میں جاؤں, یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے پڑھنا. اللہم انی استغیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. مالک تو عالم الغیب ہے, میرے کو کچھ نہیں معلوم. اللہ میرے دل میں خیال آیا میرے مالک میں ایک کاروبار شروع کروں, میری بچی کا نکاح اس بچے سے کر دوں. میرے مالک لوگوں سے مشورہ کر لیا, اچھی باتیں دکھ رہی, مالک تیری بارگاہ میں میرا معاملہ پیش کر رہا ہوں. اللہ تو علام الغیوب ہے. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي. اے اللہ میرے اس کاروبار میں, اے اللہ میری اس بچی کی شادی میں اگر خیر ہے میرے اللہ, میرے دین کا خیر ہے, میری دنیا کا خیر ہے, تب تو میرے اللہ میں بھیک مانگتا ہوں تجھ سے, میری مقدر میں چیز کو لکھ دے. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبتی امری. میرے اللہ اگر اس لڑکی کو بہو بنا کے لانے میں ہمارے دین کا شر ہے, ہماری دنیا کا شر ہے, یہ عورت آ کے ہمارے سسرال کو بگاڑ دے گی, میرے اللہ میری بھیک ہے تجھ سے مانتا ہوں اللہ, اس کو ہمارے مقدر سے نکال دے اور کچھ خیر لکھ دے. کاروبار کو ایسی کرنا ہر معاملے میں. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کا اتنا حکم دیتے, جیسے قرآن کے سورے یاد دلاتے ویسا استخارہ کا حکم دیتے. اپن کیا کرتے, ایک فون آ گیا, ارے آ گیا بھائی, ارے بھائی ہے, ارے بھائی ہے, یہ سس خالی بس ایسے چل رہا. مدد طلب کرے, مسجد بنانا چاہتے مدد طلب کرو, گھر بنانا چاہتے مدد طلب کرو, خیر رہیں گی اس میں, برکت رہیں گی. اس لیے کس سے مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہ عز و جل سے مانگ رہے ہیں. تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر صلاۃ الاستخارہ پڑھے, دعا بڑے, بیٹھ گئے. کیا بیٹھے؟ خالی نہیں بیٹھ گئے. اب کیا ہوتا کہ دیکھیں گے, خواب نہیں. استخارہ کر کے وسیلہ اپنائیں. وسیلہ مطلب مینز, ذرائع اپنائیں. کیا ذرائع اپنائیں؟ ایک آدمی کو بولے تم بغلی خبر والے کے پاس جاؤ, ایک آدمی کو بولے تم سیدھی خبر بنانے والے کے پاس جاؤ. استخارہ کر کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے. استخارہ کر کے ریزیومے آپ کا بایو ڈیٹا لے کے کہیں جگہ پھرنا پڑتا, آفسوں میں, یہاں بھی جا رہے ہیں انٹرویو دینے, وہاں بھی جا رہے ہیں. استخارہ کر لیا بھائی, فون آیا تو جٹ تم نہیں, فون آئیں گا آنے کے ٹائم,
آپ حرکت بھی بتائیے. صحابہ کیا کرے, ایک کو ادھر بھی جائے ایک کو ادھر بھی جائے, دونوں کی اطلاع ملی. پہلے بغلی خبر بنانے والا آ گیا صحابہ کے پاس, بولے کیا خبر بنانا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی خبر بنائی گئی. صحابہ نے استخارہ کرے, وسیلہ اپنائے, ذریعہ اپنائے. پہلے نے آ گیا, اللہ کا فیصلہ یہ, چلیے بھائی بغلی خبر کو دیجیے. تو ذرائع بھی اپنانا, صلاح سے مدد طلب کرنا, صبر سے مدد طلب کرنا, اور اللہ عز و جل کے وسائل سے بھی مدد طلب کرنا, یہ تیسری اہم چیز ہے. لوگوں میں ایک بات ہی آ گئی, ہم اللہ پہ توکل کرتے, بھائی بخار آ جاتا, جاڑے میں ہلتے رہتے, چھینکا, ناک سو باری, دوا نہیں کھایا, میں آج تک نہیں کھایا. امام ابن تیمیہ نے کہا یہ توکل میں نہیں کہ آدمی اللہ کے ذرائع کو چھوڑ کر کہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں. گاڑی آپ مسجد کے باہر لگا رہے ہیں تو لاک کر کے آئیے, توکل اللہ بھائی بیچ روڈ پہ چھوڑ دیے, کوئی آ رہا کی جا رہا کی بات کی بات دیکھا جائے گا, ہم تو نماز کے لیے جا رہے ہیں, توکل اللہ خوش نہیں ہونے والا, چھوڑو, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے ذرائع کو اپنانا, وہ بھی ویسا جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ارے نہیں بھائی 10 بینکوں میں لون کے واسطہ دیا, کیسے بھی نہیں آنا, استخارہ بھی پڑھ لیا کرتے. حرام کو استخارہ کرے, حرام کے واسطے استخارہ کر رہے اور نہیں آ رہا, بول رہے یارو بھائی, تو اللہ تعالیٰ بچا لیا تم کو. اللہ اکبر. ذرائع سے بھی مدد طلب کرنا, کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پہ توکل تھا نا, ہمارا توکل زیادہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل زیادہ ہے. کس کا توکل زیادہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے, جنگ میں جب جاتے تھے تو اللہ کے توکل پر جاتے تھے, لیکن صحابہ کرام کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذرائع بھی اپناتے تھے. زرہ پہن کر جنگ میں جاتے تھے, ہیلمٹ پہن کر جنگ میں جاتے تھے, تلوار لے کر زہر جنگ میں جاتے تھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے وسیلے ہیں, وہ وسیلے کو اڈاپٹ کرتے تھے تاکہ دشمن مارا تو بچنا بھی, توکل تو اللہ کی ذات پر ہے. دوسری چیز شیخ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سوتے تھے تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے آیت الکرسی, سورہ اخلاص, سورہ ناس پڑھ کے دم کرتے تھے. جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے دم کرتے تھے, پھیلاتے تھے اور سوتے تھے. یہ بھی توکل ہے. ذرائع کو اپنانا اللہ تعالیٰ کے اور توکل کرنا. اور عام طور پہ بعض لوگ یہ کرتے کہ جو صلاح کے بعد کے اذکار پڑھتے, صلاح کے بعد کے اذکار میں بھی آیت الکرسی, سورہ اخلاص, سورہ فلق, ناس پڑھ کے دم کر لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد صرف پڑھتے تھے, ان سے دم نہیں کرتے تھے. دم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے موقع پر اختیار کرتے تھے. ہاں کچھ سر میں درد ہو رہا کہ جو ایسی ضرورت محسوس ہو رہی, چلو بھائی یہ بھی پڑھ لیا, دم بھی کر لے کے فی الحال اس مصیبت کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں تو الگ بات ہے, لیکن عادت نہیں بنا سکتے آپ ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کرنے کے لیے. کچھ سر میں درد ہے یا کسی کی نظر لگے ایسا محسوس ہو رہا, تب ڈبل فائدہ اٹھانا چاہے اٹھائیے, لیکن اس کو عادت نہیں بنا سکتے. تیسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کرے. احزاب کا مطلب کیا ہے؟ خندق. قرآن مجید میں سورہ نمبر 33 ہے. 10,000 کا لشکر آ رہا, ادھر 3,000 صحابہ ہے, سب کے سب توکل اللہ بول کر نہیں بیٹھ گئے, ایک خندق بنا لیے تھے. بولے اللہ کا ذریعہ بھی اپنائیں گے, یہ ذریعے سے بھی اللہ سے مدد مانگنا ہے ہم کو, تاکہ دشمن سے اللہ کے ذریعے سے بھی بچیں گے. توکل تو اللہ کے ہاتھ میں, زرہ پہن کر بھی ہے, تلوار بھی ہے, جنگ کی صلاحیت بھی ہے, توکل تو اللہ کی ذات پہ, حالات کے آنے ہم کو پتہ نہیں. تو ذرائع کو بھی اپنانا. اب شیخ محترم نے کہا, علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے, ذرائع کو اپنانا بھی 3 طریقے کا ہے. اول, بڑی اہم بات ہے, توجہ سے سنیں. پہلا, شیخ نے کہا کوئی بھی ذرائع, مثال کے طور پہ بخار آیا, ڈاکٹر کن گئے, دوا دیا, دوا لے کر آئے, یا بارش ہو رہی, آپ رین کوٹ پہن لیے, چھتری لے لیے. اب آپ وہ ذرائع کو اپنائیں, تو ذرائع کو اپناتے خود عقیدے کا لحاظ رکھنا. پہلا عقیدہ یہ ہونا کہ یہ جو ذریعہ ہے اختیار کرنا اس وجہ سے ہونا چاہیے کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے. کیوں اختیار کرنا چاہیے میرے رب کا؟ بارش ہو رہی, نہیں بھیگتا ہوں بھائی, کچھ بھی نہیں ہوتا, توکل اللہ دیکھا جائے گا. آپ چھتری لینا کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل کا ذریعہ ہے, اس لیے یہ ذریعہ ہے بول کر نہیں, یہ اللہ کا ذریعہ. کیسے؟ داؤد علیہ السلام, قرآن مجید میں اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو لوہا مولڈ کرنے کی طاقت دی تھی اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام آپ کو لوہے پر قابو دیا تھا, آپ زرہ بناتے تھے.
کیا کرتی تھی وہ زیرہ آپ کو؟ پروٹیکشن دیتی تھی. کون دیے زیرہ؟ ہم دیے. آیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. داؤد علیہ السلام یاد کریے, ہم آپ کو لوہے کا لباس بنانا سکھائے. کون سکھائے؟ تو یہ ذریعہ کون دیے لوہے کا لباس بنانے کا؟ اللہ تعالیٰ. ذرائع کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. داؤد علیہ السلام وہ جو زرہ بناتے, جس کا علم آپ کو دیے, وہ آپ کو دشمن کی مار سے بچاتی. جب آپ بچ جاتے, انتم شاکرون, شکر نہیں کریں گے اس پہ؟ اللہ اکبر. نعمتیں ہیں اللہ عز و جل کی جو ذرائع ہے. چھتری بھی ہے تو اللہ کی نعمت ہے, کار بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, بائک بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, کپڑے بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, چپل بھی ہے تو پیر میں کچھ نہیں چپتا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ان ذرائع کو اپنانا, یہ اللہ کی شکر گزاری بھی کرنا پڑتا. تو دوسری چیز, ذرائع کو جب اپنائیں گے, اس عقیدے سے ذرائع کو اپنائیں گے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. دوسرا عقیدہ شیخ محترم نے کہا یہ, جب آدمی ذرائع کو اپنائے تو وہ وسائل جو ہوگا وہ جائز ذریعہ ہونا چاہیے, حرام ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ دکان لگائے کے پبلسٹی کرے, لوگوں میں پرچہ باٹے پہ میں دکان دے رہا ہوں, آج کے دن 10% ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں, میڈیکل ہال پہ 5% ڈسکاؤنٹ ہے, آج کے دن لے لیا تو یہ تیل کے ساتھ یہ پاپڑ فری دے رہا ہوں, فلاں فلاں, سب وسائل اپنا لیے. لیکن ایک جنوں کی دکان ایسی, انہوں نے نیا وسائل اپنائے. انہوں نے ایک کانچ کی گلاس میں پانی بھر کے نیا تازہ لیمبو لے کے دھو کے لیمبو کو اس میں ڈال دیے, یہاں رکھ دیے. کاؤنٹر پہ لیمبو رکھے ہوا ہے, نظر نہیں لگیں گی بھائی گراہک کی, اتنی دکان سجی ہوئی ہے, میرا کاروبار اچھا چلے گا. اب نظر لگنے کے لیے انہوں نے کیا کرتے, اس کو دیکھتے رہتے, لیمبو نیچے اوپر آ رہا کیا, لیمبو اوپر آ رہا کیا, لیمبو اوپر آ جاتا, نظر لگ گئی, یہ لیمبو پھینک دو, نیا لیمبو لاؤ. ارے پاگل آدمی, کوئی بھی میوے میں پانی بھر گیا تو اوپر ہی آ جاتا. انسان سمندر میں ڈوب گیا تو پانی بھر کے بعد خود بخود اوپر آ جاتا. انہوں لیمبو پہ ہاتھ مارے, نظر لگ گئی, مرشد پھرا دیا, ایک لیمبو لے لیا, 5 روپے کا لے لیا, 20-30 روپے ڈال دیا جیب میں. ایسے ذرائع استعمال نہیں کرنا جو حرام ہے, جو ہمارے عقیدے کو تباہ کر دیتے. میں سب کچھ کرا بھائی, بھلاوا بھی لگایا, گھوڑے کی نال بھی ٹھوکا, پھر بھی گراہک نہیں ہو رہا, یا غلط طرح سے اپنا لیے. جیسے آم کی منڈی پہ کوئلہ لگا لینا یا کالی تھیلی لگا لینا. تیسرا شیخ محترم نے کہا وسیلہ جب اختیار کریں گے, یعنی ذریعہ جب اختیار کریں گے, تیسرا عقیدہ ہونا چاہیے صرف ذریعے پہ توکل نہیں ہو جانا, ذریعے پہ جو ذریعہ جس نے بنا ہے اس پہ توکل ہونا. ڈاکٹر کا نام گئے, ایک بار سر میں درد ہوا تو ڈاکٹر صاحب ایک دوا لکھ کے دیے, آپ کھا لیے, دوا کم ہو گئی. 8-10 دن کے بعد ایک دوست کو دوا سر میں درد ہوا, کیا ہو رہا ہے سر میں درد, ایسی دوا دیتا ہوں بھائی کھاتے کم ہو جانا. اب آپ کا دوا پہ ہو گیا بھائی, انشاءاللہ ایک دوا اچھی ہے, اللہ اس کی طرف سے میرے کو شفا ہوئی کھانے کے بعد, اللہ کا ذریعہ تو بھی اپنا لے, اللہ پہ توکل کر, ہو سکتا تجھے بھی شفا ہو جائے اللہ کی طرف سے, یہ لے دوا کھا. تو ذرائع اپناتے وقت بھی عقیدہ بہت کلیئر رہنا. یا ایھا الذین آمنوا استووا بالصبر والصلاۃ, نماز ایک ذریعہ ہے, صبر ایک ذریعہ ہے, دیگر ذریعے بھی ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے, لیکن ذریعے پہ توکل نہیں ہو سکتا. ذریعہ جس نے بنا اس پہ توکل کرنا چاہیے, اور ذریعہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, وہ ذریعہ ملنے پر اللہ کی شکر گزاری بھی کرنی چاہیے. یہی بنیادی پیغام آج کے ہمارے اس درس میں رہا. زندگی کے کئی معاملات ہم صبر کے ذریعے ڈیل کر سکتے, دعا کے ذریعے ڈیل کر سکتے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. دعا بھی ذریعہ ہے, نماز بھی ذریعہ ہے. نماز میں دعا کرنے کی جگہ کیا ہے؟ سجدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم سجدے کی حالت میں ہو تو اللہ سے بہت قریب ہوتے ہو, اس لیے سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو. اور علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا آدمی جب التحیات پڑھتا, درود ابراہیم پڑھتا, دعائے معصورہ پڑھتا, اس کے بعد وہ قبر کے عذاب سے بچنے والی دعا کرتا, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اس کے بعد شیخ نے کہا جتنی دعائیں کرنی ہیں سلام پھیرنے کے اندر کر لو, اس لیے کہ جیسا تم سلام پھیر دیتے عبادت کے باہر ہو جاتے. عبادت کی موجودگی میں دعا کرنا بڑی فضیلت والی بات ہے. تو لہذا نماز کے اندر بھی خوب دعائیں کرتے رہنا چاہیے. دعا بھی ذریعہ ہے, اور اس کے بعد توکل کرنا چاہیے. توکل خالی دعا کر کے بھی نہیں ہوتا, توکل خالی استخارہ کر کے بھی نہیں ہوتا. توکل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو ذریعے ہیں وہ بھی اختیار کرنا پڑتا. حالات اور فیصلے, تقدیر اللہ عز و جل کے ہاتھ میں, اللہ چاہے تو بدل دے. بدلتے کیسا بھی اللہ تعالیٰ تقدیر,
جب پہلے یہ بول رہے ہیں آپ سب چیزاں لکھے گئے، پھر یہ بدلتی کیسا؟ تو شیخ وسیع اللہ عباس حفیظ اللہ سے سوال کیا گیا حیدرآباد میں. شیخ نے کہا بے شک باتیں تقدیر میں لکھ دی گئی کہ تم 63 ایئرز جئیں گے تو 63 ایئرز، تم 70 سال جئیں گے تو تم 70 سال جئیں گے، لکھ دیا گیا. لیکن شیخ نے کہا جہاں لوہے محفوظ میں تقدیر میں یہ لکھے ہوا ہے کہ تیری عمر اتنے سال کی ہے، اللہ عز و جل نے یہ بھی لکھ دیا اگر تو دعا کرے گا تو تقدیر بدل دوں گا، یہ بھی لکھے ہوئی بات ہے. پھر شیخ نے کہا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اپنی عمر میں درازی ہو جائے، عمر زیادہ مل جائے، اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، کھانا رزق زندگی کے حالات اچھے ہو جائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو جو آدمی کی عمر 70 سال لکھی گئی انہیں رشتہ داری اچھی نہیں بارہ تو عمر میں اضافہ ہوتے رہے گا، یہ بھی لکھ دیا گیا. تو تقدیر بدلی جائے گی، یہ بھی باتیں اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں. یہی ہمارا توکل ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.